دعا سہارا کیس کی لیٹسٹ اپڈیٹس کے ساتھ پاکستانی نیوز چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں جو ویڈیو بنانے جا رہی ہوں اس میں درخواستیں ہی درخواستیں ہیں، بلکہ کل سے لے کر اب تک بہت ساری درخواستیں ہیں وہ اس کیس کے حوالے سے سامنے دیکھنے میں آئی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ مہدی علی قاسمی کی طبیعت کافی ناساز ہے، تو آپ لوگوں سے دعا کی اپیل ہے، دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت کاملہ عطا فرمائے اور وہ اپنی بیٹی کے لیے جس طریقے سے فائٹ کر رہے تھے اور پھر سے وہ فائٹ کر سکیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اس معاملے میں کامیابی نصیب کرے، آمین۔ اسی کے ساتھ آپ کو سب سے پہلی درخواست کے بارے میں بتا دوں کہ سب سے پہلی درخواست جو ہے وہ سائمہ قاسمی نے، چونکہ مہدی علی قاسمی کی طبیعت ناساز تھی اس لیے انہوں نے عدالت میں جمع کروائی دعا کی بازیابی کے حوالے سے۔ دوسری درخواست جو ہے وہ زنیرہ ماہم کی درخواست ہے جو انہوں نے دعا سے دارالامان میں ملنے کے لیے عدالت میں جمع کروائی۔ اس کے بعد جو تیسری درخواست ہے وہ دعا کی دوبارہ میڈیکل کے لیے درخواست ہے، اور جو چوتھی درخواست ہے وہ ظہیر کی عدالت میں درخواست اس نے دائر کی ہے کہ مجھے جان کا خطرہ ہے۔ اب یہ ان چاروں درخواستیں ان کے حوالے سے یہ ویڈیو ہے، ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا اور لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور پہلی درخواست کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کل جیسے کہ آپ کو میں نے اپڈیٹ کیا تھا کہ عدالت سے فیصلہ آ چکا ہے کہ انہوں نے سندھ پولیس کو حکم نامہ جاری کر دیا ہوا ہے کہ وہ پولیس وہ دعا کو لاہور کے دارالامان سے کراچی کے دارالامان میں منتقل کر دیں۔ لیکن شروع سے ہی آپ نے پولیس کا کردار جو ہے وہ اس سارے معاملے میں خود سے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح شوکت علی شاہانی اور اس کے علاوہ جو پچھلے تفتیشی افسران تھے انہوں نے کس طرح سے کیس کو ہمیشہ خراب کرنے کی ہی کوشش کی ہے، اور انہوں نے صرف کل پرسوں جو ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں وہ صرف کریڈٹ لیتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کہ جی میں دعا کو بازیاب کروا کے لایا ہوں، تو انہوں نے کیس کو خراب کرنے کی تو بہت ساری کوششیں کی ہیں لیکن اس کو سنوارنے کے لیے ان کے اقدامات کچھ خاص ہمیں دکھائی نہیں دیے۔ تو اب بھی یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سندھ کی پولیس کو عدالت نے آرڈر جاری کر دیے ہوئے تھے کہ آپ جا کر دارالامان سے جو لاہور کا دارالامان ہے وہاں سے دعا کو کراچی کے دارالامان میں منتقل کر دیں، کیونکہ اس نے اب تفتیش کے لیے وہ یہاں پر چاہیے ہوگی اور ہر پیشی پر اس کو عدالت میں پیش ہونا ہوگا سندھ میں، تو پھر اس کا لاہور میں رہنا اور پھر ویسے بھی وہاں پر اس کے شوہر سے بھی اس کے تعلقات چونکہ خراب اس نے اس اپلیکیشن میں لکھا تھا، اور اس کے علاوہ اس کو ماں باپ سے بھی جان کا خطرہ ہے، تو اس وجہ سے سندھ کی عدالت نے، سندھ ہائی کورٹ نے کل یہ آرڈر جاری کیا تھا، لیکن ابھی تک ہمیں اس آرڈر پر کوئی عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے سائمہ قاسمی نے خود جا کر عدالت کو یہ درخواست دی اور اب عدالت نے خود یہ فیصلہ صادر کر دیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دعا زہرا کی بازیابی سے متعلق جو درخواست ہے اس میں عدالت نے دعا زہرا کو 1 اگست کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ عدالت نے کیس کے تفتیشی افسر کو حکم نامہ جاری کر دیا، دعا زہرا کو بحفاظت آئندہ سماعت پر پیش کیا جائے، عدالت کی تفتیشی افسر کو ہدایت۔ تو آج جو سائمہ قاسمی انہوں نے جو عدالت میں اپنی اپلیکیشن دائر کی تھی اس پر عدالت نے فیصلہ جاری کر دیا ہے اور دعا زہرا کو فوراً کراچی منتقل کرنے کا تفتیشی افسر کو دوبارہ حکم نامہ جاری کر دیا۔ اس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ نے بھی تفتیشی افسر کو دعا زہرا لاہور سے کراچی منتقلی کا حکم دیا تھا تاکہ دعا زہرا کا کیس اور کسٹڈی کا معاملہ نمٹایا جا سکے۔ سندھ ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں دعا زہرا کی والدہ نے درخواست دائر کی تھی۔ دعا زہرا کے مفاد میں یہ درخواست منظور کی جاتی ہے، عدالت کا کہنا تھا۔ تو اب یہ اس کیس میں ایک مزید پیش رفت ہے جو کل حکم نامہ آیا تھا جب اس پر مہدی علی قاسمی اور سائمہ قاسمی نے یہ دیکھا کہ پولیس مزید سستی سے کام لے رہی ہے، تو انہوں نے پھر سے عدالت جا کر ایک درخواست دائر کی اور عدالت نے فوراً حکم نامہ جاری کیا ہے کہ دعا زہرا کو فوری طور پر لاہور کے دارالامان سے کراچی کے دارالامان میں منتقل کیا جائے۔ تو یہ تھی پہلی جو اپلیکیشن تھی، پہلی جو درخواست تھی اس کی ساری کہانی۔ دوسری جو درخواست ہے وہ ہے جی زنیرہ ماہم صاحبہ کی درخواست جو انہوں نے دارالامان میں دعا سے ملنے کے لیے عدالت میں دائر کی اور وہاں بغیر کسی وجہ کے مجسٹریٹ صاحب نے ان کو ملنے کی اجازت دے دی۔
تو اب آپ یہ سوچیں کہ پہلے سے چونکہ کہا جا رہا تھا، پہلے سے بہت زیادہ پریشان ہوا جا رہا تھا کہ دعا دارالامان میں کس حال میں ہوگی، وہ تو پیزا کھاتی ہے، پیزے کے بغیر تو وہ رہ نہیں سکتی، اور تو وہ کچھ کھاتی نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کی جا رہی تھیں. اور جو دوسرے یوٹیوبرز ہیں جو صرف دارالامان کے باہر سے صرف دکھانے کے لیے گئے تھے، اور ان کا کوئی بھی انٹینشن نہیں تھے، وہ دعا سے اندر جا کر ملنا چاہتے تھے، ان پر بہت زیادہ باتیں بنائی گئی تھیں. تو یہ دکھانے کے لیے کہ ان کی پہنچ کہاں تک ہے، جو کہ ہم تو پہلے سے ہی یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کی پہنچ تو بہت زیادہ آگے تک ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کیس کو جتنا مرضی خراب کرنے کی کوشش کریں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کیس میں جس طرح سے مہدی علی کاظمی کو فتح نصیب کی اور فتح پر فتح عطا کی ہے، تو آپ جتنا مرضی کوشش کر لیں اس کیس کو بگاڑنے کی، لیکن انشاءاللہ دعا اپنے ماں باپ سے ضرور مل پائے گی. تو ایک مزید کوشش اس ضمن میں یہ کی گئی ہے، اور دارالامان میں جا کر ظاہر ہے سی بات ہے کہ آپ جو اپنے چینل پر بیٹھ کر جو کچھ کہتے ہیں اور جس انداز سے گفت و شنید کی جاتی ہے، اور خاص کر مہدی علی قاسمی کے بارے میں جس طرح سے گفت و شنید کی جاتی ہے، تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ دارالامان میں جا کر دعا سے کچھ اچھی باتیں، ایسی باتیں کی گئی ہوں گی جو ہمیں سننے میں بھلی محسوس ہوں گی؟ تو ظاہر سی بات ہے، آپ یہ سوچیں کہ اب دعا جو ہے وہ لاہور سے کراچی کی طرف بہت جلد منتقل کر دی جائے گی. تو اب ان لوگوں کو بیٹھے بٹھائی اتنی کیا مرچیں اور آفتیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ فٹافٹ جا کر دارالامان میں دعا سے ملنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، اور میجسٹریٹ صاحب بھی ان کو فٹافٹ جو ہے وہ اجازت دے دیتے ہیں. اور یہ اپلیکیشن میں یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ دعا زہرا کی بہت قریبی دوست ہیں. تو یہ اتنی قریبی دوست ہو چکی ہوئی ہیں 3 ماہ میں کہ یہ اس کو ہمیشہ سے جانتی ہیں. جب اس کی پیدائش شاید یہ تب بھی وہاں پر موجود ہوں گی، جو کہ ہم نے تو کبھی کسی سے نہیں سنا، اور ان کا خود کا بھی ایسا کوئی دعویٰ نہیں رہا، لیکن پھر بھی یہ اتنی قریبی دوست ہیں کہ میجسٹریٹ صاحب ان کو ملنے کی اجازت دیتے تھے. اور اسی سے متعلق جبران ناصر صاحب پھر ٹویٹ بھی کرتے ہیں کہ ہماری تو سنوائی نہیں ہو رہی، اور میجسٹریٹ صاحب نامعلوم اور غیر متعلقہ لوگوں کو دارالامان میں جا کر دعا سے ملنے کی اجازت دیتے ہیں. ظاہر ہی سی بات ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اس کیس پر بہت نیگیٹیولی اثر انداز ہو سکتا ہے. اور یہ جو سارا ڈرامہ رچایا گیا ہے آج صبح سے، کیونکہ آج صبح جو ہے وہ زنیرہ ماہم صاحبہ نے دعا سے جا کر دارالامان میں ملاقات کی ہے، اور ان کے مطابق انہوں نے وہاں پر اس کے ساتھ ویلاگ بھی بنایا ہے. اور ظاہر سی بات ہے دعا کے منہ سے الفاظ پھر سے وہی سننے کو ملیں گے ڈیفینیٹلی، جو ہم ہمیشہ سے اس کے رٹو طوطا بن کر وہ سننے کو ملتے رہے ہیں، تو وہی دوبارہ سے الفاظ سننے کو ملیں گے. تو یہ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ دعا سے ملتے ہیں، اس کے بعد دعا جو وہ لاہور ہائی کورٹ پہنچ جاتی ہے اور اپنا میڈیکل دوبارہ سے کروانے کی درخواست دائر کرتی ہے. اب آپ صرف یہ سوچیں کہ پہلے جو اس نے درخواست دی تھی جس میں اس نے ظہیر سے ناچاکی کی بات کی تھی، تو انہی لوگوں نے بیٹھ کر کہا کہ ہم نے اس کو مشورہ دیا تھا اور یہ ساری باتیں انہوں نے کی. تو اب جو درخواست دائر کی گئی ہے دعا کی طرف سے دوبارہ میڈیکل کروانے کی، جبکہ پہلے جو میڈیکل اس کا کراچی میں ہو چکا ہوا ہے اس میں 11 رکنی ٹیم شامل تھی ڈاکٹرز کی، جو بہت ہی قابل ڈاکٹرز تھے. تو اب کون سی ٹیم ان کو درکار ہے؟ کیا اب یہ 22 رکنی ٹیم ایسی چاہتے ہیں؟ اس سے بھی بڑا بورڈ چاہتے ہیں؟ ایسا کیا چاہتے ہیں؟ اور پھر یہ میڈیکل جو ہے وہ لاہور میں کروانا چاہتے ہیں. صرف اس کیس کو الجھانے کی مزید کوششیں ہیں، مزید گیمز کھیلنے کی. یہ سارا کیس جو ہے وہ لاہور سے منتقل ہو چکا ہوا ہے کراچی میں، لیکن اب دوبارہ سے یہاں پر لاہور میں اس کیس کو دوبارہ سے کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ پھر سے وکلا جو مہدی علی قاسمی کی طرف کے ہیں وہ پھر سے یہاں پر آئیں، پھر یہاں پر کیس کی دوبارہ سے جو ہے وہ تفتیش دوبارہ سے شروع ہو سارے معاملات. تو یہ صرف مزید کیس کو الجھانے کی کوششیں ہیں، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اب ان کو اپنی جو شامت ہے وہ قریب نظر آ رہی ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ کچھ نہ کچھ تو ایسا کریں گے کہ ان کی شامت نہ آ سکے، دعا اپنے ماں باپ کے پاس واپس نہ جا سکے، ظہیر گرفتار نہ ہو سکے، تاکہ جو ان کا سارا پول ہے وہ نہ کھل سکے، جو ان کے پیچھے لوگ ہیں بیٹھے وہ بے نقاب نہ ہو سکے. اس کے علاوہ جو آخری درخواست میں نے آپ کو بتائی ہے وہ درخواست ظہیر کی طرف سے عدالت میں دائر کی گئی ہے، اور بہت ہی مضحکہ خیز درخواست ہے. پہلے تو اس کی رائٹنگ چیک کریں، ماشاءاللہ زبردست ڈاکٹر والی رائٹنگ اس کی ہے. دوسری چیز تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ درخواست جو ہے وہ یہ اس طرح سے دی گئی ہے کہ میں اور میرا بھائی سٹی کورٹ میں داخل ہوئے تو ہجوم لگا ہوا تھا.
پڑھنے میں بھی کافی مشکل پیش آ رہی ہے، لیکن میں آپ کو ایسے ہی بتا دیتی ہوں کہ ان کا اس درخواست میں کہنا یہ تھا کہ جیسے ہی یہ اور شبیر عدالت میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو جو کچھ لوگ ہیں وہ ایسے دکھائی دیتے ہیں، وہ ان کی طرف مکے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور ان کو ان لوگوں سے جان کا خطرہ ہے، اور ظہیر کے کہنے کے مطابق میں ان لوگوں کی شناخت بھی کر سکتا ہوں۔ تو اس بارے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ سٹی کورٹ کے ہر دروازے پر سخت سیکیورٹی ہوتی ہے اور ہر آنے جانے والے کو چیک کیا جاتا ہے۔ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مسلح افراد، ہاں جی انہوں نے یہ بھی کہا تھا درخواست میں کہ مسلح افراد وہاں پر دکھائی دیے اور انہوں نے ظہیر کو مکے دکھائے جن سے ظہیر کو جان کا خطرہ ہے، اور وہ جو ہے وہ ان لوگوں کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ جب اتنی زیادہ چیکنگ کی جاتی ہے تو کوئی مسلح افراد جو ہے وہ وہاں پر داخل ہو سکتے ہیں، تو مطلب ہر طرح سے ہر اینگل سے کیس کو ہر نہج پر جو ہے وہ بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو مزید الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ کیس بہت سیدھا ہو چکا ہے۔ اور آپ سب نے دیکھا ہی ہے کہ جب عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا، سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ صادر فرما دیا ہے کہ دعا زہرا جو لاہور میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ایک تو وہ مائنر ہے، اس کی اسٹیٹمنٹ کی کوئی ورتھ نہیں ہے، اور دوسرے جب سارا کیس یہاں پر چل رہا ہے اور وہ مرکزی کردار ہے سارے معاملے کا، تو اس کا وہاں پر لاہور میں رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، اس لیے اسے کراچی منتقل کیا جائے۔ اور مزید سائمہ کاظمی نے بھی آج درخواست جو ہے وہ دائر کر دی اور عدالت کی طرف سے حکم نامہ بھی جاری کیا جا چکا ہے۔ تو اب مزید آگے دیکھنے میں کاروائیاں آئیں گی، ڈیفینیٹلی جو مزید جو اپلیکیشنز دائر کی گئی ہیں ان کا جواب بھی دیا جائے گا، اور انشاءاللہ جلد بہترین جواب اور عدالت سے بہترین فیصلے سننے کو دکھائی دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تھی جی آج 4 اپلیکیشنز کی کہانی جو کہ میں نے آپ کو آج سنا دی۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ پہ ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے، اگلی اپڈیٹس تک کے لیے اللہ حافظ۔